پیغمبر پاک کی جو حدیث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 150 پر۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں، تقبلوا لی بستہ اتقبل لکم بالجنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر 6 چیزوں کو مجھ سے آپ لوگ قبول کریں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی 6 چیزیں پیغمبر نے گارنٹی دی ہے، عام آدمی بات نہیں کر رہا، وہ ہستی بات کر رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ وہ ہستی بات کر رہی ہے کہ جس کی بات وحی الہی کا مصداق بنتی ہے اور اس میں مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ 6 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں یہ مجھ سے قبول کرو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب تم بات کر رہے ہو تو جھوٹ نہ بولو، حتیٰ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں۔ اور جھوٹ جو بولا جاتا ہے یہ ایمان کو کاٹتا ہے، ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور جھوٹا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرنے کے علاوہ اپنا اعتبار ختم کر دیتا ہے۔ اپنے اندر جو اعتبار جو اس کے اندر جو پایا جاتا ہے، شخصیت اس میں بگاڑا جاتا ہے۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، اور جب تم بول رہے ہو تو جھوٹ نہ بولو۔ واذا وعدتم فلا تخلفوا، اور جب تم وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ کسی سے تم نے وعدہ کیا ہے کہ اتنے بجے میں آپ سے ملاقات کروں گا تو کوشش کریں اس ٹائم کی، اس وقت کی پابندی کریں۔ کیوں؟ ایک وہاں بھی شخصیت کا مسئلہ ہے، آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے اس کے بعد۔ اور پھر دوسرا شرعی معاملہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی سے وعدہ کریں گے تو اس کی خلاف ورزی کریں گے تو شرعی لحاظ سے بھی آپ گناہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی جس سے وعدہ کرتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے نا، وہ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ آج جو ہے ہم مدرسے میں اس طرح کریں گے، تو پھر بیچارے بھول جاتے تھے یا گنجائش نہیں ہوتی تھی مدرسے کی کہ وہ انتظام کر سکیں، تو پھر ہم اعتراض کرتے وہ کہتے تھے وعدے صرف خدا کے سچے ہوتے ہیں۔ نہیں، خدا کے سچے وعدے، خدا نے یہ کہا کہ بندو میری سیرت اپنانے کی کوشش کرو، جو میرے اندر خصوصیات ہیں بطور کامل تم حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ خدا رازق ہے، اس کی صفت ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی رازق بن جائیں، اس رزق کے معاملے میں وسیلہ بن جائیں۔ یہ بھی کسی کو دوں جس طرح میں کچھ دیتا ہوں۔ خدا کا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کہتے ہیں میرے بندے بھی معاف کر دیں۔ خدا حی قیوم ہے اور چاہتا ہے اس کے بندے بھی لوگوں کو زندگی عطا کریں۔ وَإِذَا اَئْتَمَنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، اور جب تم کسی کی امانت اپنے پاس رکھو اس میں خیانت نہ کرو۔ شیعہ مذہب میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں لو اَئْتَمَنَا قاتل ابی علی سیف الذی قتلہ بہ لرددت علیہ، اگر میرے بابا کا قاتل شمر میرے پاس آئے اور آ کر وہ خنجر جس سے میرے بابا کا سر اس نے کاٹا میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دے تو میں اس کی امانت میں کمی بیشی نہیں کروں۔ اس سے بڑا جملہ نہیں۔ وہ قاتل ہے، جانی ہے، ظالم ہے، نہیں بخشا جائے گا، اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن ایک امانت کے طور پر چیز رکھ رہا ہے اس کی امانت میں کمی بیشی میں نہیں کروں۔ ہمارے پاس لوگوں کا کلام ہوتا ہے، امانت، راز ہوتے ہیں لوگوں کی امانت، کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے امانت کے طور پر، اپنے دل کی بات بتاتا ہے امانت کے طور پر، اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، تو چیزیں کیا ہے؟ امانت پر طور پر ہوتی ہے۔ المجالس بالامانہ، وہ آدمی معتبر سمجھا جاتا ہے جو بات اس کے سینے میں ہے وہ آگے منتقل نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق و سر رہی، عاقل کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا۔ سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ انسان کسی کی امانت کو کنٹرول نہ کر سکے، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو۔ نامحرم پر نگاہ پڑ گئی ہے، دوسری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ کسی عورت نے مناسب حجاب نہیں کیا ہوا، مناسب لباس نہیں پہنا ہوا، وہ اپنے گناہ کا خود جواب دے گی۔ اگر آپ اس کو مسلسل اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے گناہ کو خود جواب دے گی،
آپ کیوں اپنے آپ کو گناہ میں رکھتے ہیں؟ آپ اپنا مسئلہ حل کریں، اس کے مسئلے کو چھوڑیں. اس نے اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے، خود اس کا جواب دینا ہے، خود کی اپنی جواب دے. لیکن آپ کا مسئلہ کیا؟ آپ کی آنکھ ہے. دنیا میں ایک چھوٹا سا شٹر ہے یہ آنکھ، لیکن اس کو گرانے کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے. ہوتا ہے نا شٹر گرایا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے، دروازے بند کیے جاتے ہیں اوپر سے گرایا. یہ شٹر ہے چھوٹا سا، اور طاقت اس کو چاہیے بہت، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس کا جو ہے جنت میں اس کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین حجاب کریں، پردہ کریں، نقاب کریں، سر پر دوپٹہ کریں. ان کے لیے تو ہم درس دے رہے ہیں، اپنے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ آنکھوں کو جھکا